السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، ایک بات سمجھ نہیں آتی، لوگ بلڈ پریشر کی وجہ سے، بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے، بڑھنے کے ڈر سے لوگ نمک کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے، اور شوگر کی وجہ سے، شوگر بڑھنے کی وجہ سے لوگ مٹھائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں شوگر بڑھ نہ جائے۔ تو پھر اللہ رسول کے ڈر سے کہیں میدان محشر میں اگر حضور نے یا رب نے ہم سے سوال کر دیا کہ علماء تمہیں سمجھاتے تھے کہ دشمنان رسول سے بچو، قرآن میں بھی جگہ جگہ اعلان ہے کہ دشمنان رسول سے بچو، پھر تم نے اللہ کے ڈر سے دشمنان رسول سے کیوں بچنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں نہیں بچے؟ تم رسول اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو، اپنا دوست بنائے رہے ہو، اور تمہارے باپ کا دشمن ہو تو زندگی بھر نہ بولو، کاٹنے مرنے پر تیار ہو جاؤ۔ تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا میدان محشر میں، شوگر بڑھنے کی وجہ سے مٹھائی کھانا چھوڑ دو، بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے نمک کھانا چھوڑ دو، کم کھاؤ، زیادہ نہیں کھاؤ، ایسی چیز چھوڑ دو جس سے نقصان ہو۔ یار جان کے خطرے کا اتنا ہی خیال ہے، اس سے زیادہ اپنے ایمان کا خیال رکھو، جتنا خیال اس بات کا ہے کہ یار جان نہ چلی جائے، ارے اس سے زیادہ خیال رکھو کہ ایمان نہ چلا جائے۔ جان چلی جائے گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک دن مرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ گستاخ رسول کے ساتھ رہ کر مرے تو حشر برا ہوگا، اور گستاخ رسول سے نفرت کر کے مرے، اللہ رسول سے محبت کر کے مرے تو پھر آخرت میں جو ہے بھلائی بھلائی ہے۔ تو سوچو یار، فکر کرو اپنے آپ کی، اور جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میں آپ کو بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں کہ دیوبندی آپس میں ہی جھگڑا کر بیٹھے، آپس میں ہی دیوبندیوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ذرا دیکھیں، سنیں، دیوبندیوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی ہے، سنیں۔ زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھے کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے، ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو، وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھے۔ نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ باقی معاملات کی۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ باقی معاملات کی۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس
نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے. زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے. میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں. سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا. ایک زخمی باپ کے قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا. بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے. نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. زخم پر پھمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے. میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ عمر الحمام المطوقہ عاصم قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقہ. یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا. اے عاصم، دن ہو یا رات ہو، تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے. میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے. یہ اس وقت میری حالت ہے. تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں. ترکت اباک مرعشۃ یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے. تھوڑا سا دودھ لے گئی لے کے آپ نے مجھے بھائی ببو کر دی ادھر گنگنا کر کے بابو کے نیچے جلدی سے بابو کا بول تو صحیح قریب میں کر کے لے لیو تھوڑا سا. بہت خشکی آ رہی ہے یہ بہت. فین چل ہے نا بہن کے لوڑا ایک منٹ کا پڑا چل رہے ہیں یار، ایک پنہ رکا پڑا یار، تم نے بند کر دی. بند کری دیکھیے بند کہاں سے کر دی. چل نہ رہے ہیں.